وأصحابه الأطائب الأطاهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اپنی تعداد کو اس طرح بھی اظہار کیجئے کہ آپ سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. وہ مجھے کس وقت پتہ چلے گا؟ اس وقت پتہ چلے گا جب اپنی زبان مبارک سے آپ مبارک مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں گے. تو میں اپنی آپ کی آواز اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سب کے سب جاگ رہے ہیں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک ورحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. فالساهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خير ور. يا شبير يا شبر غوث آدم بمنب سر ساما مدد قبلائے دی مدد کعبہ ایما مدد. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صدقرین باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم بہت بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے اس مقدس ساعت میں ہم سب کو اس مبارک محفل میں آ کر ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور ذکر اولیاء علیہم الرضوان سماعت کرنے کی سعادت اللہ کی توفیق سے عطا ہو رہی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس ذکر کی خاص برکتیں عطا فرمائے. مبارکباد پیش کروں گا محترم و مکرمی محترم محمد مقبول حسین نقشبندی صاحب کے جنہوں نے اتنی پیاری اور خوبصورت محفل کا اہتمام کیا. رب ذوالجلال ان کی یہ محفل سجانا، یہ انتظام کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے اسٹیج پر
دو پیر گھرانے سے اور دونوں چشم و چراغ الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر عتیق الرحمان فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جلوہ گر ہے، اور میرے دل کی طرف حضرت علامہ مولانا جگر گوشہ شیخ الاسلام قبلہ محمد فاروق جلال نقشبندی صاحب الحمدللہ رونق افروز ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کا سایہ ہم اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے، اور ہم سب کو مل کر ان سے فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ محفل الحمدللہ کافی وقت سے ہی جاری و ساری ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی بات بتا دوں کہ اس محفل میں مہمان نہیں بلکہ میزبان ہوں۔ یہ میرے اپنے گھر ہی کی محفل ہے، تو میں بالکل اختصار کے ساتھ جو چند ضروری باتیں ہیں جو ہمارے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ محلہ میرا ہی محلہ ہے، میں یہاں اپنا بچپنا گزار کر جا چکا ہوں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا، میں یہاں کے بندوں کو جانتا ہوں کہ یہاں کے بندے جیسے بھی ہیں لیکن ان سے مصطفیٰ کریم کی محبت کی ضرور خوشبو آتی ہے۔ جس کے آتی ہے وہ بولے کہہ سکتا ہے سبحان اللہ، اور جس کے نہیں آتی وہ بھی کہے سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے شاید مصطفیٰ کریم کی محبت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے۔ ہر بندے کا ایک مزاج ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کہتا ہوں تو پھر آپ بھی کہیں سبحان اللہ۔ اور مجھے اتنا پتا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے، لیکن بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اور جب محبوب کا ذکر آ جائے تو پھر اسے نہ سردی کا احساس ہوتا ہے نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے، بس وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ تم تذکرے میرے محبوب کے کرتے رہو، میں اپنے محبوب کے تذکروں میں جھومتا رہوں گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اور اللہ رب العزت ہی نے تمام اشیاء کو پیدا فرمایا ہے، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ پہاڑوں پر ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہمارا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت ہی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، لیکن جو چیز پیدا ہوتی ہے، بنتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی پروڈکٹ اپنی اس زمانے میں سامنے لے کر آتا ہے تو اس بنی ہوئی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک بنا تو مائک ایسے وجود میں آ گیا یا اس کا کوئی مقصد تھا؟ تو یعنی جو چیز بنائی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور جو چیز بنائی گئی ہے وہ کسی نہ کسی کام کے لیے، کسی نہ کسی ذات کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو آپ یہ غور کریں، یہ تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں سوال پیدا کریں کہ زمین بنی، آسمان بنی، شجر بنا، حجر بنا، ہر چیز بنی، پوری کائنات تخلیق کی گئی۔ سوال تو ہوگا نا کہ یہ تمام چیزیں کس کے لیے پیدا کی گئی، یہ تمام چیزیں کس ذات کے لیے بنائی گئی، یہ تمام چیزوں کو پیدا کس بات کے لیے کیا گیا؟ تو آئے قرآن سے اس کا جواب سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ پیدا کی ہوئی چیز عبث اور بیکار نہیں، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ کسی نہ کسی کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو زندگی دنیا میں رہنے والوں انسانوں غور کرو، رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ دنیا میں جو چیز بھی بنائی گئی ہے اے انسان تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ دنیا کی جو چیز ہے وہ سب چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں،
لیکن سوال یہ بھی تو ہوتا ہے نا، ہم کس کے لیے ہیں؟ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز تو کلیئر ہوئی کہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں، اب یہ سوال ہے کہ ہم کس کے لیے ہیں؟ تو قرآن ہی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب فرماتا ہے کہ نہ ہم نے جنوں کو پیدا کیا نہ ہی انسانوں کو پیدا کیا، لیکن ہاں ان کا پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یعنی اگر میں اس کو اس طرح کہوں کہ یہ ساری کائنات ہمارے لیے ہے اور ہم اللہ رب العزت کے لیے ہے، ساری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم اللہ رب العزت کے لیے بنائے گئے ہیں، تو یہاں ایک بات میں تھوڑی سی اور کلیئر کروں کہ دیکھیں یہاں فرمایا گیا کہ جن اور انسان کو بنایا گیا اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، تو بندہ اس وقت تک کسی کی عبادت نہیں کر سکتا جب تک اسے جانے نہ، جب تک اسے پہچانے نہ۔ کیسے کوئی کسی کی عبادت کر سکتا ہے؟ آپ مجھے نہ جانے تو مجھے سنیں گے نہیں۔ اگر کوئی یہاں پر آ کر ایسے ہی بیٹھ جائے تو کیا آپ اس کی باتیں سنیں گے؟ یہاں تعارف کرایا جاتا ہے کہ جو تقریر کرنے آ رہا ہے وہ علامہ ہے، وہ مفتی ہے، وہ پیر صاحب ہے، وہ مشائخ ہے، تو پھر آپ اس کی تقریر کو سنتے ہیں۔ اب یہاں عبادت کی بات ہے تو بندہ اس وقت تک عبادت نہیں کرے گا جب تک جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی پہچان نہ ہو۔ تو اللہ کی عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک رب کی پہچان نہ ہو۔ تو رب کی پہچان کیسے ہو؟ رب کو کیسے جانا جائے؟ کیونکہ بندہ یا اپنے عقل اور حواس سے کسی کو جانتا ہے، کسی کے سامنے صورت موجود ہو، اگر اسے دیکھے اپنی عقل سے اس کے مرتبے کو سوچے، اپنے حواس سے اس کے مرتبے کو دیکھے تو ہی اسے پہچانے گا۔ لیکن اللہ رب العزت تو دکھنے سے پاک، اسے دیکھ نہیں سکتے کھلم کھلا، اگر دیکھنا چاہے تو رب کو دیکھ نہیں سکتے۔ کسی کی آنکھ میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ رب کی ذات کا احاطہ کر سکے، کیونکہ رب کا احاطہ کیا نہیں جا سکتا۔ تو پھر رب کو جانے کیسے؟ ہاں، جاننے کا ایک اور ذریعہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہو اور وہ آ کر بتا دے، کوئی دیکھنے والا ہو وہ آ کر بتا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تمام ہی انبیاء کرام نے اللہ کی پہچان کروائی ہے، تمام ہی انبیاء کرام نے اللہ رب العزت کی معرفت کروائی ہے۔ لیکن میں یہاں جملہ ضرور کہوں گا اور وہ لوگ غور سے سنیں جو کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، وہ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، ہمارے مثل ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو مصطفیٰ کریم کی شان کہ تمام انبیاء کرام نے اللہ رب العزت کی معرفت کروائی ہے، پہچان کروائی ہے، لیکن تمام انبیاء کرام کی پہچان کروانے میں اور مصطفیٰ کریم کی پہچان کروانے میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان فرشتوں سے سن کر کروائی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صرف سن کر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انسانوں کے پاس آ کر بتایا ہے کہ ایک رب ہے جس کی عبادت ہمیں کرنی ہے، ایک رب ہے جس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، ایک رب ہے جسے میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اسی کے حضور سجدہ کرنا ہے۔ بڑا پیارا شعر پڑھا گیا نا ابھی کہ یوں تو صائم سبھی ہے، یوں تو سارے نبی صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، اس کمال آیا، وہ کمال آیا۔ دیکھیں نا
کوئی نبی ہو کر مصطفیٰ کے برابر نہیں تو آج کا چوڑا چماڑ مصطفیٰ کے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں نا، الحمدللہ میں بڑے فخر سے اس بات کو کہتا ہوں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سنی ہیں، یہ اللہ کا بڑا کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سنی بنایا ہے۔ میں یہاں فرقے کی بات نہیں کرتا اور نہ میں فرقہ واریت کی بات کرتا ہوں، میں ایسی تمام باتوں پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کیونکہ رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کہتے رہے، اہل بیت سے بغض کھاتے رہے، کچھ وہ ہیں جو علی کرتے رہے لیکن صحابہ سے بغض کھاتے رہے۔ الحمدللہ ہم وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور جب یہ دونوں ہاتھ لے کر ہم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور ہمیں خالی لوٹا دے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان دونوں کا دامن تھام کر جائے اور ہم خالی لوٹیں۔ اسی لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، اور اپنے بچوں کو اس بارے میں مضبوط کریں۔ میں حقیقتاً بات کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو، الحمدللہ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ اللہ بڑی شان والا ہے اور اللہ نے اپنے نبیوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ تو ذرا مجھے یہ بتاؤ نا، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بغض رکھتا ہو، حضور کو اپنے جیسا کہتا ہو، کیا وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہو سکتا ہے؟ کہ کیسے ہم لوگوں نے کہہ دیا نا سب برابر ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جناب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں تو پھر کربلا کا مارکا کیوں ہوا؟ پھر کربلا کیوں سجائی گئی؟ وہ بھی تو کلمہ مصطفیٰ کریم ہی کا پڑھتے تھے نا، یزید بھی تو کلمہ مصطفیٰ ہی کا پڑھتا تھا، سجدہ رب ہی کو کرتا تھا، لیکن امام حسین نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ رب کو کیا، لیکن یہ سجدہ اس کے پیچھے پڑھ کر نہیں کیا، بلکہ یہاں بھی اللہ اکبر کی صدا، وہاں بھی اللہ اکبر کی صدا، تو یہ بتا رہی تھی کہ صدا دینے والے مسلمان کہلانے والے تو ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح نمازیں قبول ان کی ہوگی جن کے دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت ہو، صحیح نمازیں قبول ان کی ہوگی کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، نمازیں مقبول ان کی ہوگی جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہو۔ حضرات محترم، اس بات پر میں حقیقتاً یہ بات کہتا ہوں کیونکہ آج معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھائیں اپنے بچوں کو، ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، ہم منع نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں مسلمان ہر فیلڈ میں آگے ہونے چاہیے، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بڑے تاجر بنائیں، لیکن اس سے پہلے مصطفیٰ کریم کا محبت کرنے والا بنائیں۔ وہ ڈاکٹر ہوگا، مصطفیٰ کریم سے محبت کرے گا تو جو پیشنٹ اس کے پاس آئے گا اسے دوائی بعد میں دے گا، مصطفیٰ پر درود و سلام پہلے پڑے گا۔ ایسا بنائیں، پہلے عاشق بنائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو۔ چلیں میں بالکل اختصار کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک بات تو ہم نے سمجھ لی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ وہ وسیلہ ہے اللہ کو پہچاننے کا کہ اگر حضور درمیان سے ہٹ جائے تو ہم اللہ کی معرفت نہیں کر سکتے، تو یعنی اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وسیلہ ضرور ہے۔ وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ولیوں سے محبت کرتے ہیں، تو ولیوں سے محبت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ سے پیار کریں، اللہ سے عشق کریں۔ یہ آپ جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں یہ تو اللہ کی محبت سے دور کرنے والا ہے۔ میں نے کہا آپ نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے، آپ نے اس چیز کو مانا نہیں ہے کہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ
کہ آپ کے والد کا دوست ہو، آپ اس سے محبت کریں گے یا بغض رکھیں گے؟ کہ نہیں ہم اس سے محبت کریں گے۔ میں نے کہا کیوں کرو گے؟ کہ باپ کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا جو ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ محبت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ تو ہمارا ولیوں سے محبت کرنا در حقیقت یہ اللہ سے محبت کرنے کی نشانی ہے۔ ہمارا ولیوں سے پیار کرنا در حقیقت یہ اللہ رب العزت سے پیار کرنے کی دلیل ہے۔ ہمارا ولیوں کے قریب ہونا در حقیقت اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کرنے کی دلیل ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تو شیرک سے زیادہ قریب نہیں؟ میں نے کہا بالکل قریب ہے، لیکن کیا یہ قرب جسمانی اعتبار سے ہے؟ کیونکہ ہم جب کسی کے قریب ہوتے ہیں تو جسمانی اعتبار سے ہوتے ہیں، ہم جب کسی کے نزدیک ہوتے ہیں تو یعنی قبلہ میرے ساتھ موجود ہے تو یہ میرے قریب ہے، کیوں؟ جسمانی اعتبار سے یہاں پر موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العزت تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، تو پھر اللہ کے قرب کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کیسے کسی کے قریب ہوتا ہے، اللہ کیسے کسی کے نزدیک ہوتا ہے؟ تو یہاں اس بات کو سمجھیے گا، اللہ رب العزت کے قریب ہونے اور نزدیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ازروئے علم، ازروئے قدرت اللہ رب العزت سب کے قریب ہے۔ لیکن میرا ایک جملہ سنیے گا، اللہ رب العزت سب کے قریب ہے لیکن اللہ کے کوئی قریب ہے۔ شاید آپ نے اس بات کو سمجھا نہیں۔ میں نے کہا اللہ رب العزت ہر ایک کے قریب ہے لیکن اللہ رب العزت کے کوئی قریب ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں حضور یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جب اللہ قریب ہے تو پھر اللہ کے کون کوئی قریب ہے، سب کیوں قریب نہ ہوئے؟ تو ہم نے تو پہلے اس بات کو سمجھ لیا نا کہ اللہ کے قرب کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا وہ رب کے قریب ہوگا، کیونکہ رب جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ جتنا رب کو جانے گا وہ اتنا رب کے قریب ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اسے سمجھیے گا، اور یہ مثال میں نہیں بلکہ مثنوی شریف مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور اس پوری بحث کو بڑے آسان انداز میں سمجھاتے ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک جوہری تھا، ایک جیولر تھا، سونے کا کاروبار کرنے والا تھا، اس کے ہاتھ ایک ہیرا لگا، توجہ رکھیے، اس کے ہاتھ ہیرا لگا، وہ ہیرا بڑی قیمتی تھا، ہر جگہ بیچا جانا اس سے پوسیبل نہیں، ممکن نہیں، لیکن اسے بیچنا بھی تھا۔ تو اس جیولر نے یہ طے کیا کہ میں فلاں ملک کے بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور اسے یہ ہیرا دوں گا، وہ مجھ سے ہیرا خرید بھی لے گا اور ہیرے کی جو رقم ہے وہ مجھے اچھی رقم بھی مل جائے گی۔ اب وہ اپنے علاقے سے نکلا اور نکل کر فلاں ملک کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ جا رہا تھا تو کسی کو پتا چل گیا کہ یہ اس کے پاس ہیرا ہے اور ہیرا ہے بڑا قیمتی، کیوں نہ میں اس کے ساتھ ہو جاؤں۔ میں جب اس کے ساتھ ہو جاؤں گا تو اس سے ہیرا میں لے لوں گا اور میں جا کے بادشاہ کو بیچ دوں گا، مجھے انعام بھی مل جائے گا اور اچھی رقم بھی مل جائے گی۔ اب وہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس نے کہا دیکھو آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں ملک جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جو چوری کی نیت سے آیا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اکیلے جاؤ گے، سفر تقریباً 1-2 مہینے کا ہے، اب اگر تم تنہا سفر کرو گے تو راستے میں بڑا خطرناک مرحلہ بھی آ سکتا ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں، مجھے بھی وہیں پر جانا ہے، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ اس نے اقرار کر لیا چلو ساتھ چلیں گے۔ اب جب وہ چور تھا وہ آیا چوری کی نیت سے تھا، اب جب وہ ساتھ ہو گیا تو اس جیولر نے کہا یار میرے پاس ہے ہیرا، توجہ رکھیے، میرے پاس ہے ہیرا اور یہ میرے ساتھ جو بندہ لگا ہے اسے میں جانتا نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں کہ میرا ہیرا چوری کر کے چلا جائے۔ اب وہ تھا بڑا عقل مند،
اس نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، دیکھو جہاں ہم سفر کر رہے ہیں نا، یہ سفر تقریباً 1-2 مہینے کا ہے، اور ہم دونوں انسان ہیں، بشر ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم دونوں جاگتے ہوئے سفر کو طے کریں۔ ایک کام کرتے ہیں کہ آدھی رات تم سو جانا، آدھی رات میں سو جاؤں گا، کہ اگر دونوں سو گئے تو پاسبل ہے کہ کوئی آئے گا ہمیں قتل کرے گا، ہمارا سارا ساز و سامان لوٹ کر چلا جائے گا۔ تو ایک کام کرتے ہیں آدھی رات آپ سو جانا، آدھی رات میں سو جاؤں گا۔ اب اس نے بات مان لی چور نے۔ اب اس جیولر نے کہا، اس ہیرے والے نے کہا کہ دیکھو پہلے تم سو جاؤ، بعد میں سو جاتا ہوں۔ اب جب وہ چور سو گیا، جب اس کو دیکھا کہ یہ سو ایسے رہا ہے، تھکا ہارا ہے اور یہ رہا ہے، اس ہیرے والے نے جس کے پاس ہیرا تھا، اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس طرح سو رہا ہے تو میں بھی اسی طرح سوؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں مجھ سے یہ ہیرا نکال لے، اور جب مجھ سے وہ ہیرا نکال لے گا تو میرا سفر بھی بیکار ہو جائے گا، مجھے نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو اب اس نے ایک پلان بنایا۔ پلان کیا بنایا؟ اس نے کہا یہ تلاش کرے گا تو میرے جیبوں کو تلاش کرے گا، یہ تلاش کرے گا تو میرے ساز و سامان کو تلاش کرے گا۔ اب اس ہیرے والے نے اپنا ہیرا نکالا اور اس چور کے سامان میں داخل کر دیا۔ اب اسے اٹھایا آدھی رات کے بعد، آپ اٹھے میں سوؤں گا۔ اب وہ آدھی رات کے بعد خوشی خوشی اٹھا، اور جب وہ اٹھا اور پھر وہ ہیرے والا پھر سو گیا۔ اب جب وہ ہیرے والا سویا تو اب وہ جو چور تھا اس نے ہیرے والے کے جیب کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے جیب کو تلاش کیا، جہاں جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا اس نے وہاں تک ہاتھ پہنچ کر تلاش کیا، لیکن کیسے ملتا، کیونکہ ہیرا ہی اس کے پاس تھا، چور کے پاس۔ اب ایک رات گزر گئی، جب دوپہر کا وقت آیا تو پھر ہیرے والے نے کہا کہ چلو اب تم تھوڑا قیلولہ کر لو۔ اب جب وہ قیلولہ کے لیے سویا، اس ہیرے والے نے پھر موتی نکال کے، ہیرا نکال کے اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا۔ جب وہ اٹھا تو وہ چور نے دیکھا کہ ہیرا اس کے پاس ہے، ساری رات میں تلاش کر رہا تھا، مجھے تو ہیرا ملا نہیں، اس کے پاس کیسے آیا؟ اب وہ ساری رات ایسے ہی ہوتا رہتا، ہر روز یہی ہوتا، جب وہ سوتا تو ہیرا چور کے سامان میں رکھتا، اور جب وہ اٹھتا قیلولہ وہ ہیرے والا ہیرا نکال کر اس سے کھیلتا رہتا۔ اب ایسے ہی پورا سفر ہو گیا۔ جب سفر مکمل ہو گیا، بادشاہ کے محل کے قریب آیا تو اس چور نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمارا سفر بخیر و عافیت ہوا، لیکن یہ تو بتاؤ یہ ہیرا تم چھپاتے کہاں تھے؟ کیونکہ ساری رات میں اسے تلاش کرتا تھا، میں تلاش کر کر کے مر گیا، مجھے کہیں نہیں ملا، لیکن اٹھتا تو یہ ہیرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا۔ تو ذرا یہ بتاؤ یہ ہیرا تم چھپاتے کہاں تھے؟ اس عقل مند ہیرے والے نے کہا کہ یہ ہیرا میں چھپاتا تمہارے سامان میں تھا، بلکہ اس نے ایک جملہ کہا، جملہ بڑا پیارا، اس نے کہا کہ یہ ہیرا تمہارے قریب تھا لیکن تم ہیرے سے دور تھے۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیرا تھا تمہارے سامان میں لیکن تمہیں اس کا علم نہیں تھا۔ اب مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے قرب ہونے، اللہ کے قریب ہونے کی بھی یہی صورت ہے کہ اللہ رب العزت سب کے قریب ہے، لیکن اللہ کے قریب اللہ کے اولیاء ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت کیسے راضی ہوگا، وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، وہ اللہ کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ جو ہم ولیوں کے قریب جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے ہم بھی ان کی سیرت پر عمل کرتے رہیں اور انہی کے رستے پر چلتے چلتے اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ وہ شعر شاید اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، وہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، بس اب آخر میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو ختم۔ یہاں بہت سارے قادری ہیں الحمدللہ، یہاں بہت سارے نقش بندی ہیں الحمدللہ، یہاں بہت سارے سہروردی ہیں الحمدللہ،
یہاں بہت سارے چشتی ہیں الحمدللہ، میں قادری ہوں لیکن میں تمام سلسلوں کا ادب رکھتا ہوں، اور ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ سلسلہ چاہے چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، یہ ساری کشتیاں ہیں، ان سب کا کنارہ مصطفیٰ کریم کی ذات مبارکہ، سب وہیں پر لے کر جائیں گے ہم۔ اب سنیں، ہم قادری اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، ہم چشتی اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، ہم سہروردی اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، ہم نقش بندی اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ نام کیوں لگاتے ہیں؟ یہ نام آپ کو کیا فائدہ دیں گے؟ آپ قادری ہیں، سہروردی ہیں، نقش بندی ہیں، چشتی ہیں، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ فائدہ دے گا، فائدہ دے گا۔ میں نے کہا قیامت کا میدان سجے گا اور تم دیکھنا یہ قادری کہلانے والے غوث پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا تم دیکھنا یہ چشتی کہلانے والے غریب نواز کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے، یہ نقش بند لگانے والے حضور بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے، یہ سہروردی لگانے والے حضور شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یار آپ نے تقریری جوش میں بات کر دی، آپ تقریر کر رہے تھے اس لیے آپ نے جوش میں بات کر دی۔ میں کہتا ہوں نہیں، ہم نے قرآن اور حدیث پڑھ کے بات کی ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ کچھ بزرگ تھے اصحاب کہف جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء تھے، وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے تھے۔ تو ان پر ایک ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا، اب وہ عبادت نہیں کرنے دیتا تھا، جو عبادت کرتا، جو اللہ کا نام لیتا، اسے قتل کر دیتا۔ تو روایت میں آتا ہے وہ اصحاب کہف ان تمام اولیاء اللہ نے اس بات کو طے کیا، مشورہ کیا کہ دیکھو ہم اس کے سامنے عبادت کریں گے یہ ہمیں مار دے گا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کی عبادت نہ کریں، ہمیں رب کی عبادت بھی کرنی ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ کہ چلو پھر غار میں چلتے ہیں، غار میں چھپ کر رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہی ہوا کہ اب وہ تمام اللہ کے اولیاء غار کی طرف جا رہے تھے رات کے وقت۔ اب جب وہ رات کے وقت جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ غار کی طرف جا رہے تھے، پیچھے ایک کتا لگ گیا، پیچھے ایک کتا لگ گیا۔ اب اصحاب کہف میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو ہم چھپ چھپ کر جا رہے ہیں، اور کتے کی فطرت ہوتی ہے بھونکنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھونکے ہم پکڑے جائیں اور یہ ہمیں بادشاہ کے پاس لے جائیں اور بادشاہ ہمیں قتل کر دے۔ تو میں کہتا ہوں اس کتے نے بھی زبان حال سے یہی کہا ہوگا کہ اللہ کے ولیوں وہ دوسرے کتے ہوتے ہیں جو ولیوں پر بھونکتے ہیں، میں وہ کتا نہیں جو ولیوں پر بھونکوں، میں تو وہ ہوں جو ولیوں کے نام پر اپنی زندگی قربان کر دوں گا۔ اب وہ کتا پیچھے پیچھے جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ اصحاب کہف غار کے اندر، کتا غار کے باہر۔ قرآن میں رب فرماتا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، رب فرماتا ہے وہ کتا، اللہ اکبر۔ ہم مجھے یہ بتائیں نا، کتا اگر مسجد میں آ جائے، اللہ نہ کرے، تو کیا کریں گے ہم؟ مسجد سے اس کو بھگائیں گے، پھر دھوئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ ناپاکی لے کر آ گیا ہو۔ لیکن یہ کتا بڑا عجیب ہے، اس کا ذکر قرآن میں، اور قرآن میں بھی مذمتی انداز میں نہیں، تعریفاتی انداز میں۔ رب فرماتا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، کہ وہ کتا اپنے بازوؤں کو پھیلائے غار کے باہر لیٹا ہوا ہے۔ اب سوال تو ایک بنتا ہے نا، اس کتے میں کیا خاصیت ہے؟ سوال تو بنتا ہے
کتے کا کام تو ایسا ہے کہ میں بار بار کتا کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے حضرت ایسا تو بار بار نہ کہے، کوئی سوچ رہا ہوگا کہ لیکن میں عام کتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اصحاب کہف کے کتے کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ خود سوچیں اس کتے کی خاصیت کیا تھی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے جب یہ کتا قیامت کے دن آئے گا تو کتے کی شکل میں نہیں آئے گا، بلکہ قیامت کے دن ایک حسین و جمیل صورت میں آئے گا اور اصحاب کہف کے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جائے گا۔ اب سوال تو بنتا ہے کہ اس کتے کی خاصیت کیا تھی کہ یہ کتا جنت میں بھی جا رہا ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کتے کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ کتا ولیوں پر بھونکتا نہیں تھا بلکہ ولیوں سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ کتا ولیوں سے نسبت رکھتا تھا، تو اللہ رب العزت نے کتے کی اس نسبت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے کتے کی اس نسبت کی وجہ سے اس کتے کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب سنیں میرا جواب، جو یہ کہتے ہیں یہ قادری، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، یہ چشتی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء ہو ان سے ملے کتا وہ جنت میں چلا جائے، اور مصطفیٰ کریم کی امت کے اولیاء ہو ان سے کتا نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کی امت کا ایک فرد جو مسلمان ہو وہ ملے اولیاء سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتا تو جنت میں جائے مصطفیٰ کریم کا امتی جنت میں نہ جائے؟ اور جب کتا جنت میں جا سکتا ہے تو سنو، یہ قادری، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، یہ چشتی فقیر بھی انشاءاللہ جھومتے جھومتے جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اس ارسلان شان والے کے لیے دعا کیجئے گا۔ میری آج طبیعت نہیں تھی کہ میں خطاب کر سکوں، لیکن یہ ان کا کمال ہے، اور خیر یہ ہمارے بزرگوں کا بھی کمال ہے کہ نگاہ کرم فرمائے اور گفتگو ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے حضرت